مصطفی نظر آئے گی۔ حضور اور پھر کیا میرے نبی کا صرف یہ سب میرا نبی صرف ظاہراً اونچا ہے؟ نا اے میرے نبی کا بیٹھنا بھی اونچا، میرے نبی کا چلنا بھی اونچا، میرے نبی کا کھانا بھی، میرے نبی کا پینا بھی، میرے نبی کی خلوت بھی، میرے نبی کی جلوت بھی، میرے نبی کا مسکرانا بھی، میرے نبی کا رونا بھی، میرے نبی کا نماز پڑھنا بھی، میرے نبی کا اللہ سے مانگنا بھی، اور میرے مانانا اور بات کرتا ہوں، میرے نبی کا رات کی تنہائی میں بیت اللہ میں جا کے رب سے مانگنا بھی اونچا، صبح دن چڑھتے ہوئے عمر کا آنا بھی اونچا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب تیری ادائیں اونچی۔ لوگ حسن و جمال کی بات کرتے ہیں، لوگ چاند سورج کی بات کرتے ہیں۔ مدنی صاحب مجھے مولانا عبدالحمید بٹو رحمۃ اللہ علیہ ان کا لکھا ہوا ایک شعر اپنا یاد آیا ہے، وہ میں یہاں سنانا چاہتا ہوں، لیکن یہ پشاور ہے، پتہ نہیں سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں سنتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، آپ کے علاقے میں پتہ نہیں سنتے ہیں یا نہیں سنتے، لیکن سنو میں پڑھتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں چاند سورج، بٹو صاحب نے کیا خوب لکھا، کہکشاں ہی نہیں بدر بھی شرمایا ہے۔ ہلال چاند کو کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ چاند کو کہتے ہیں، لیکن وہ ہوتا ہے آپ سے زیادہ ہلال کو کون جانتا؟ آپ تو ماشاءاللہ خود ہلال والے ہیں، چاند والے ہیں نا۔ دیکھو ہلال پہلے دن کا چاند، بدر 14ویں کا چاند۔ تو بٹو صاحب نے لکھا کہتے ہیں کہکشاں ہی نہیں بدر بھی شرمایا ہے، کہکشاں ہی نہیں بدر بھی شرمایا ہے، جب سے سرکار کا رخ زیبا نظر آیا ہے، جب سے سرکار کا رخ زیبا نظر آیا ہے۔ اس شعر میں عقیدہ ہے اے ان کے ایک ایک اشارے پہ ہر ایک فدا، ان کے ایک ایک اشارے پہ ہر ایک فدا، دیکھیے چاند بھی قدموں میں اتر آیا ہے، دیکھیے چاند بھی قدموں میں اتر آیا ہے۔ اور بڑا پیارا شعر، لہن داود تھا وہ، حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق آتا ہے نا کہ جب وہ تلاوت کیا کرتے تھے نا، اللہ کی حمد بیان کیا کرتے تھے، زبور کی تلاوت کرتے تھے، تو دشت و جبل جنگلات بھی ان کے ہم نوا بن جایا کرتے تھے، ان کے ساتھ مل جایا کرتے تھے، شامل ہو جایا کرتے تھے۔ تو اسی لیے لکھا انہوں نے کہ لہن داود تھا وہ، سخن سرکار ہے یہ، سنگریزوں پہ بھی وحدت کا نشہ چھایا ہے، سنگریزوں پہ بھی وحدت کا نشہ چھایا ہے۔ توجہ، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب تیری تو ایک ایک ادا بلند ہے، مجھے کشن ہے اپنے جلال کی، تو صرف آپ اونچا نہیں، جو تیرے ساتھ لگ جاتا ہے ہم اسے بھی بلند کر دیتے ہیں۔ اب آؤ میں قرآن کریم کی میں نے جو آیت پڑھی ہے نا، اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب چل ذرا، میں نے تجھے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اب اپنی ان رحمتوں والے قدموں سے
پوری کائنات کو معطر کرنا شروع کر دے۔ کیسے معطر کروں؟ فرمایا تو ذرا اپنے قدموں کو اٹھا کے باہر رکھ، جہاں جہاں تو گزرتا جائے گا قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا اور جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہی سحر ہوئی، جہاں جہاں گزر گیا۔ اے میرے محبوب چل ذرا چلتا جانا، پشاور کے رہنے والوں آؤ نا ذرا اپنی آنکھوں کو بند کرو، تصورات کی دنیا کے اندر میں آپ کو ایک مقام دکھاؤں، میں آپ کو ایک جگہ کی زیارت کروانا چاہتا ہوں۔ یہ کون سا مقام ہے؟ اسے جناب والا اسے میدان بدر، اسے میدان احد کہتے ہیں۔ احد کے میدان میں یہ آنے والا کون ہے؟ انہیں آمنہ کا لال کہتے ہیں، انہیں عبداللہ کا در یتیم کہتے ہیں، انہیں بدر الدجا بھی کہتے ہیں، انہیں شمس الضحیٰ بھی کہتے ہیں، انہیں جان دو عالم بھی کہتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میدان احد میں آ گئے، آ کے کھڑے ہو گئے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرے محبوب کی نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی ہے۔ اب کون ہوگا نا وہ بڑی قسمت والا ہوگا جسے میرا مصطفیٰ تلاش کرے۔ میں اگر یوں کہوں تو پھر بیجا نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر مولوی کی آنکھ ہو وہ میرے مصطفیٰ کو تلاش کرتی ہے، پیر کی آنکھ ہو وہ میرے مصطفیٰ کو تلاش کرتی ہے، شب زندہ دار کی آنکھ ہو وہ میرے مصطفیٰ کو تلاش کرتی ہے، کسی تاجر کی آنکھ ہو میرے مصطفیٰ کو تلاش کرتی ہے۔ اے میرے پروردگار ساری دنیا تیرے نبی کو تلاش کرتی ہے، کوئی ایسا بھی تو ہے نا جنہیں تیرا مصطفیٰ تلاش کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جناب والا ساری دنیا میرے مصطفیٰ کو ڈھونڈتی ہے، اے میرا نبی اپنے یاروں کو ڈھونڈتا ہے، میرا نبی اپنے جان ساروں کو تلاش کرتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کو پنجابی کی سمجھ آتی ہے یا نہیں، لیکن میں آج جبرن یہ شعر پڑھوں گا۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی کیا خوب لکھا کہ باغ بہارا تے گلزارا تے بن یارا کسے کاری یار ملن دکھ جان ہزارا تے میں شکر کرا لکھ باری، یار ملن دکھ جان ہزارا تے میں شکر کرا لکھ باری۔ میرے آقا کسی کو تلاش کر رہے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ آقا جی ذرا مجھے بھی بتائیے نا آج آپ کس کو تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ لانے والوں نے میرے محبوب کو جناب والا سیر کرائی میدان احد کی، میرے آقا زخمیوں میں آئے، آ کے دیکھا زخمی جناب والا پڑے ہیں، پھر شہداء کی طرف آئے، شہیدوں کی میتوں کو دیکھا، لیکن میرے نبی کی آنکھیں کسی کو تلاش کرنا چاہ رہی ہے۔ یا رسول اللہ آقا جی آپ کن کو تلاش کر رہے ہیں؟ مجھے ایسے لگتا ہے حضور فرماتے ہیں تو سارے میرے دیوانے ہیں، تو سارے میرے پروانے، یہ جب مدینے سے میرے ساتھ چلے تھے تو انہوں نے عہد کیا تھا کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ جو نبی کا غلام ہے اونچی سبحان اللہ، ذرا
नवासे सुभान अल्लाह। सभी माशाअल्लाह मेरे मुस्तफा के गुलाम है। तभी तो कहने वाले ने कहा कि गुलाम आने